بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقعہ کربلا بیان کر رہے تھے۔ آج ہم حضرت مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا شمر ملعون سے تعلق بیان کریں گے اور حضرت غازی عباس علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے۔ غازی عباس علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ام البنین تھا۔ یہ ان کی کنیت تھی۔ ان کا اصل نام فاطمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمر کی پھوپھی تھیں، اس لحاظ سے مولا عباس علیہ السلام شمر ملعون کے کزن لگے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد اور شمر ملعون ان دونوں کی سربراہی میں تقریباً 20,000 کا لشکر امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کربلا کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ نعوذ باللہ۔ شمر نے روانہ ہونے سے پہلے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ میں جا تو رہا ہوں مگر مجھے 5 لوگوں کی امان لکھ دے، ان سے کوئی جنگ و قتال نہیں ہوگی، وہ میری پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ تو ابن زیاد نے ان 5 لوگوں کی امان لکھ دی۔ ان 5 عظیم ناموں میں عبداللہ، جعفر، عثمان، عمر اور عباس علمدار علیہ السلام ہے۔ یہ پانچوں مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ شمر ملعون نے لشکر کے پاس جا کر یہ 5 نام لیے اور ان کو علیحدہ کرنا چاہا اور کہا کہ تمہارے لیے امان ہے، تم سے جھگڑا نہیں ہوگا اور جھگڑا صرف امام حسین علیہ السلام سے ہوگا۔ اتنا سننا تھا، مولا عباس علیہ السلام طیش میں آ گئے اور کہا تجھ پر اور تیری امان پر لعنت، تو نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح کرے گا اور ہم زندہ رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد ہمیں ایک دن کی بھی زندگی گوارا نہیں ہے۔ ہم زندہ رہیں گے تو حسین کے ساتھ اور مریں گے تو حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا کی چھوٹی سی مثال تھی۔ 7 محرم سے لے کر 9 محرم تک مذاکرات ہوتے رہے کہ یا تو لڑو یا پھر یزید ملعون کی بیعت کرو۔ اس درمیان امام حسین علیہ السلام نے 3 اہم باتیں کی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہ میں جنگ کے ارادے سے آیا ہوں نہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، ان لوگوں نے جو تمہارے لشکر میں مل گئے ہیں مجھے خطوط لکھے اور میں یہاں آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے لشکر میں شامل ہر بندے کا نام لے لے کر بتایا کہ تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا اور اب دولت کی چاہت اور یزید کے ڈر سے میرے خلاف ہو گئے ہو۔ اس وقت کے سارے کوفی یزید کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، میں کسی ویران علاقے میں چلا جاتا ہوں، مجھے ملک شام جانے دو، میں یزید سے خود بات کر لیتا ہوں کہ وہ میری بیعت کا کیسے حقدار ہو گیا۔ اس بات سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام مذاکرات پر اتر آئے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، کہ امام حسین اپنی ان تمام تجویزوں میں سے کوئی تجویز نہیں مانی گئی۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے پاس تلوار پر تھوڑی رکھے بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی، تو امام حسین علیہ السلام کو جنگ کا طبل بجنے کی آواز آئی، تو آنکھ کھلی تو امام حسین علیہ السلام نے عباس علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ یا حسین جنگ کا طبل بج رہا ہے، یزیدی لشکر جنگ چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ان لشکر والوں سے کہو کہ آج 9 محرم ہے، شب عاشورہ ہے، ہمیں اس شب کو عبادت کرنے دو، ہم آج جنگ نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کی مہلت دی جائے۔ تو گویا مہلت مل گئی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سب میرے خیمے میں آ جاؤ۔ جب سب جمع ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا۔ امام نے خطبہ دیا جیسے وفادار مجھے ملے آگے کسی کو میسر نہیں، میں بھوکا رہا تم بھی بھوکے رہے، میں پیاسا رہا اور تم بھی پیاسے رہے، اور اب جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور ان لوگوں کو آپ لوگوں سے کوئی سروکار نہیں مگر مجھ سے ہے، اور وہ جب مجھے مار دیں گے میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیں گے تو اس کے بعد تم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ میں نے چراغ اس لیے بجھایا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے کہ اجالے میں تمہیں شرمندگی ہوگی، اس لیے اندھیرے میں چلے جاؤ، اور میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں چاہتا۔ امام حسین علیہ السلام روتے رہے اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ جب بہت دیر ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے کہا کہ چراغ جلا دو۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو ہی کیوں کہا کہ چراغ جلا دو؟ آپ علیہ السلام نے کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا؟
وہ اس لیے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو حضرت عباس علیہ السلام کی وفات پر اتنا بھروسہ تھا کہ جب سب امام حسین کو چھوڑ کے چلے جائیں گے مگر عباس علیہ السلام کہیں نہیں جا سکتے۔ امام حسین علیہ السلام کو حضرت عباس کی وفات پر پورا بھروسہ تھا۔ جب حضرت عباس نے چراغ جلایا تو سب وہاں موجود تھے اور کوئی وہاں سے نہیں گیا تھا۔ سب نے کہا کہ ہم کوفہ والے نہیں، ہم مدینہ والے ہیں، ہم زندہ بھی آپ کے ساتھ رہیں گے اور مریں گے بھی آپ کے ساتھ۔ قیامت کے روز ہم آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے اور ہم سیدہ پاک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جنتی نوجوانوں کے سردار کو کربلا کے سخت ریزگار میں تنہا چھوڑ آئے تھے۔ زندگی تو کبھی بھی ختم ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر کیا شرف ہو کہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں زندگی ختم ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صبح و شادی کا وقت آ گیا، فجر کا وقت ہوا۔ روزانہ مختلف لوگ اذان دیتے اور امام حسین علیہ السلام جماعت کرواتے۔ آج 10 محرم کی صبح تھی، فجر کی اذان کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اکبر کو کہو کہ وہ فجر کی اذان دے۔ امام علی اکبر علیہ السلام شبیہ رسول نے فجر کی اذان دی اور امام حسین علیہ السلام نے جماعت کروائی۔ فجر کی جماعت امام حسین علیہ السلام کے اپنے قافلے والوں کے ساتھ آخری جماعت تھی۔ 10 محرم 61 ہجری کی صبح سورج طلوع ہوتے ہی جنگ کا طبل بج گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ دراصل امام حسین علیہ السلام حجت تمام کرنا چاہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کسی کو قتل کیا، کسی کو گالی دی، کہا نہیں، کسی سے جھوٹ بولا، کہا نہیں، مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں نے کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالا، کہا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کردار کی ساری باتیں ان سے کہیں اور فرمایا، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سب چپ ہو گئے۔ امام حسین نے فرمایا، کیا میں حسین ابن علی نہیں ہوں؟ کیا میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیشانی نہیں چومی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے سجدے طویل نہیں کیے؟ کیا یہ حدیث میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں نہیں کہ میں حسین اور حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تم یہ ساری چیزیں بھول گئے ہو؟ ابھی بھی ابو سعید خدری حیات ہیں، ان سے پوچھو عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہ یہ ساری فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نہیں فرمائی تھیں۔ اتنے میں شمر نے کہا، حسین یہ تقریر کا وقت نہیں، یہاں تو بیعت کرو یا جنگ کرو۔ پھر مالک ابن مروہ ملعون نے کہا کہ حسین تو نے تو قیامت والے دن کی آگ سے پہلے یہاں اپنے ارد گرد آگ لگا لی ہے، استغفر اللہ۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور فرمایا کہ یا حسین علیہ السلام اجازت دے میں اس پر تیر برساؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رہنے دو، اس کا انجام ابھی دیکھنا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے جہنم کی گالی دیتا ہے تو یہاں بھی جلے گا اور قیامت کے روز بھی جلے گا۔ اسی اثناء میں اس ملعون کا گھوڑا اچھلا اور اس کی ٹانگ گھوڑے کے رکاب میں پھنس گئی اور اس کا گھوڑا اس مردود کو خندق میں لے جا کر چھوڑ آیا کہ جس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس مالک ابن مروہ ملعون کا انجام سب یزیدیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی بند رہی، ان کی قسمت کا ستارہ نہ چمک سکا اور وہ یزیدی لشکر میں ہی شامل رہے۔ اس بات سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام اتنے بڑے لشکر کو سامنے دیکھ کر یزید کے ساتھ سمجھوتہ کرنے پر تیار ہو گئے، بلکہ امام حسین علیہ السلام اس لشکر کے سامنے حجت تمام کر رہے تھے کہ کہیں قیامت کے روز وہ کوئی عذر نہ پیش کریں کہ وہ امام حسین کو نہیں جانتے تھے، کہ وہ اس لشکر کے سامنے جو کھڑے ہیں وہ امام حسین ہیں، نواسہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔